اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. آج کی یہ مجلس حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات حسرت آیات اور بہت ہی دکھ سے بھرا ہوا دن اور ہماری ہر سانس اس وقت جنت معلیٰ کے اس اجڑے ہوئے قبرستان اور سارے مسلمانوں کی اس وقت نگاہیں اس حرم کی طرف کہ جو حرم پیغمبر اسلام ہے. میں اپنے تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص تمام اہل ایمان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں اور یہ لمحات ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی طرف سے آپ کی جدہ ماجدہ کی تعزیت قبول ہو. اسی کے ساتھ ایصال ثواب بھی ہے. ہماری آنٹی فضیلت اور ان کے مرحومین کے سلسلے میں جن میں سید صفدر حسین صفدر علی شاہ ہیں اور سید احترت حسین، سید عباس علی شاہ، آمنہ بی بی، احسن بی بی، حسن عسکری، سید انور حسین شاہ اور جمیلہ بیگم اور جملہ مرحومین، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور سید الشہداء علیہ السلام کا جوار مقدس انہیں نصیب ہو. بی بی سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے ہم سب کے لیے ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، ایک پورا درس زندگی ہے، ایک پوری حیات ہے ہم سب کے لیے، ایک پوری سیرت ہے. ایسی سیرت
اور ایسے لمحات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو صفتیں پیغمبر اسلام کی زمانے جاہلیت میں صادق اور امین کہتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور زمانے جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ شان عظمت کو دیکھیں، شان کریمی کو دیکھیں، اس وجاہت کو دیکھیں، اس نجابت کو دیکھیں، اس شرافت کو انسان اگر دیکھے جن کا لقب زمانے جاہلیت میں طاہرہ ہے، جس طرح حضور زمانے جاہلیت میں آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ کس قدر سنخیت ہے، کس قدر تشابہ ہے، کس قدر مشابہت ہے۔ آپ کی زندگی کے ان احوال میں جب انسان نگاہ کرتا ہے تو کیا ہے کہ ولدت من بیت مجد، آپ کی ولادت ایک بہت ہی بزرگ اور بزرگوار اور شان والی، عظمت والی اس گھرانے میں ہوئی، اور آپ کی اخلاق حمیدہ اس قدر زیادہ ہیں، اور فرمایا اس اخلاق حمیدہ کے سائے میں آپ کی پرورش کی گئی۔ وَاتَّصَفَ بِالْحَزْمِ وَالْعَقْلِ وَالْعِفَّةِ، یعنی اس قدر آپ کی شان ہے کہ آپ کو یعنی عقیلہ کہتے ہیں، بہت زیادہ جو عقل اور فہم اور ادراک سے سرشار اور عفت و پاک دامنی، اور حتی دعاہا قومہا فی الجاہلیہ بالطاہرہ، اور جاہلیت کے دور میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، یعنی شان ایسی ہے بی بی کی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور پھر حضرت گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء العالمین، خیر النساء العالمین مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ یعنی کیا ہے کہ آپ جو پوری کائنات کی 4 عظیم ترین جو خواتین ہیں ان میں آپ کا شمار ہے، جن میں حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ان سب سے جو افضل ہیں سیدۃ النساء الاولین والآخرین، وہ آپ کی بیٹی ہیں۔ آپ چشمہ کوثر کی سلسبیل کی مادر گرامی ہیں۔ آپ کے وجود اقدس سے چشمہ کوثر اور جو خیر کثیر کی بنیاد ہے آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ اور پھر جس طرح حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس طرح سارے مسلمانوں کے ہاں ہے کہ سب سے پہلے جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس ہستی نے ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمائے ایمان علی، الولائے دود مانش زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ۔ علامہ اقبال کو نشان میں سب سے پہلا مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمائے ایمان علی۔ عشق کا جو سرمایہ ہے وہ ایمان علی ہے۔ جسے علی کی ولا مل جائے، جسے علی کی محبت مل جائے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، ذکر علی عبادت۔ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب
لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے آراستہ کیا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، جس طرح یا اللہ کہنا عبادت ہے، جس طرح یا محمد کہنا عبادت ہے، اسی طرح یا علی کہنا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث حضور کی طرف سے ہے۔ جتنی بھی احادیث دیکھیں گے امیر المومنین کے بارے میں، ان کی شان عظمت کے سلسلے میں، ساری کی ساری یا تو قرآن نے بتائی ہیں یا پیغمبر اسلام نے بتائی ہیں۔ اسی وجہ سے کہ علی کا جو نام ہے وہ عبادت ہے۔ آپ یا علی کہتے ہیں، یا علی کہنا عبادت ہے۔ جس طرح آپ ورد کرتے ہیں یا اللہ کا، وہ عبادت ہے۔ جس طرح یا رسول اللہ کا ورد کرنا عبادت ہے، اسی طرح یا علی کا ورد کرنا بھی عبادت ہے۔ سب سے پہلے ہستی تاریخوں میں، اس وجہ سے کہ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا سلسلہ ہے، اس وجہ سے کہ حضرت امیر المومنین کی مادر ان لا کہیں، آپ کی مادر گرامی، اور سارے باقی سارے ائمہ ان سب کی مادر گرامی ہے۔ اور اس عنوان سے جب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے، چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں اس نام نامی پہ، حضرت ابو طالب سب سے پہلے امیر المومنین سے بھی پہلے، اس وجہ سے کہ جہاں جہاں پہ بھی نام آتا ہے حضرت خدیجہ کا، وہاں پہ نام آتا ہے حضرت ابو طالب کا، وہاں پہ نام آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ یہ سب سے پہلے تین ہستیاں ہیں، تین ہستیاں کہ جنہوں نے بانی اسلام کی نصرت کی، حمایت کی اور ناصر بن کر آئے۔ سب سے پہلے جس نے نصرت کی اعلان کیا ہے، ورنہ پیغام رکا ہوا ہے، وہ حضرت ابو طالب ہیں، جنہوں نے اعلان کیا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں۔ کس کی جرأت ہے کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ قوم کی بدبختی ہے کہ جو انہیں میں معرفت نہیں ہے حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب ولی خدا ہیں۔ حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جتنوں کو بھی قیامت کے دن شفاعت حضرت ابو طالب کی نصیب ہوگی، سب کو قبول ہوگی۔ حضرت امیر المومنین کے جتنے فضائل ہیں، ان کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب ہیں، جو قسیم النار والجنہ ہیں۔ جس طرح امام شافعی کے بھی ان اشعار میں سے ہے کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی کی محبت ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، انسان کو ہر قسم کی غفلتوں سے بچا دیتی ہے، انسان کو محرمات سے بچا لیتی ہے۔ سب سے بڑا عمل جو ماہ مبارک رمضان میں ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا۔ سب سے افضل عمل اس ماہ مبارک رمضان میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ شعبانیہ ہے، ماہ مبارک کے فضائل بتا رہے ہیں، ماہ مبارک کے آداب بتا رہے ہیں، ماہ مبارک میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ ایسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں امیر المومنین، پوچھتے ہیں ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا جو عمل ہے، افضل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا عمل افضل الاعمال فی ھذا الشہر، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچانا ہے۔ امام شافعی نے کیا خوب فرمایا، کہا کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جب تمہارے دلوں میں آئے گی، تمہارے دل میں آئے گی،
تم حرام کاموں کی طرف نہیں جاؤ گے، تم واجبات کی طرف آؤ گے، اللہ کے واجبات کو تم انجام دو گے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے۔ کون سے علی ہیں جن کی شان عظمت یہ ہے قسیم النار والجنہ، جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والے ہیں، وسیع و مصطفیٰ حقا، کہ جو قسم اس رب ذوالجلال کی کہ وہ پیغمبر اسلام کے وسیع برحق ہیں، امام الانس والجنہ، جو جنوں کے بھی امام ہے اور انسانوں کے بھی امام ہے۔ پیغمبر کا وسیع وہ ہے، پیغمبر کا جانشین وہ ہے، نہ فقط وہ انسانوں کے لیے خلیفہ ہے بلکہ وہ جنوں کے لیے بھی خلیفہ ہے۔ جنوں سے ڈرنے والے کبھی خلیفہ رسول نہیں بن سکتے ہیں، جنوں سے گھبرانے والے وہ کبھی اس وجہ سے کہ جس طرح پیغمبر کی رسالت جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح پیغمبر کے خلیفہ کی خلافت بھی جنوں اور انسانوں کے لیے ہے۔ اور یہ جتنی بھی شان ہے، ان کے بابا ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بابا ہیں حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کی بہت شان ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ امیر المومنین کو واسطہ دیں، حضرت ابو طالب کو واسطہ دیں گے، دعا آپ کی بہت جلدی قبول ہو جائے گی، بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ جس طرح امام رضا کو اگر بیوی معصومہ کا واسطہ دیں گے تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کو جب حضرت ابو طالب کا واسطہ دیں گے تو آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب سب سے پہلے ناصر ہیں، امیر المومنین سے ہی پہلے، سب سے پہلا ناصر، سب سے پہلا معاون، سب سے پہلا مددگار حضرت ابو طالب۔ یہ تین ہستیاں ہیں، یہ تین بزرگوار ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں آج جو سرفرازی آپ دیکھ رہے ہیں، سر بلندی دیکھ رہے ہیں، ایک حضرت ابو طالب، ایک حضرت علی ابن ابی طالب اور ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ یہ تین ہستیاں جن کی وجہ سے باقی سارے بعد میں مسلمان ہوئے۔ اول من آمن باللہ ورسولہ، سب سے پہلے جس نے ایمان باللہ اور پیغمبر اسلام کی رسالت پہ جس نے ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب، وصدق محمدًا فیما جاء عن ربہ، اور جو کچھ پیغمبر کے اوپر تنزیل ہوئی، جو کچھ پیغمبر لے کر آئے، جو کچھ پیغمبر کے اوپر نازل ہوا اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے علی ابن ابی طالب۔ وآزرہ علی امرہ، جنہوں نے ہر امر پہ ان کی معاونت کی، ان کی مدد کی، ان کے شانہ بشانہ رہے، ان کے قدم بقدم رہے، اس طرح رہے کہ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا رسول کی اس طرح اتباع کیا کرتا تھا جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بقدم چلتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں امیر المومنین کے ساتھ۔ امیر المومنین کا کسی سے کیا مقابلہ ہے، اور کسی کا امیر المومنین سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ جو جان مصطفیٰ ہے، جو پیغمبر اسلام کی جان ہے، پیغمبر اسلام کی روح ہے، جنہیں فرماتے ہیں روح کا روحی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، دم کا دمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی۔ ایک حدیث میں 5 دفعہ یا علی یا علی یا علی۔ تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، یا علی کہہ کے، یا علی یا علی یا علی کہہ کے، ہر قدم پہ معاونت کی، ہر قدم پہ مدد کی، امر رسالت کی، مشن رسالت کی۔ اسی طرح یہ جو ولیت ہے
اسلام کی، قرآن کی، ایمان کی، اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہستیاں ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں دیکھا، بلکہ اپنا سب کچھ، سارا مال کمال کے قدموں میں رکھ دیا ہے پیغمبر اسلام کے۔ اور یہاں تک ملتا ہے روایت، کانت خدیجۃ وزیرۃ صدق علی الاسلام وکان رسول اللہ یسکن الیہا۔ یہ بحار الانوار کی جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اسلام کی حقیقی مددگار تھیں، حقیقی مددگار اسلام کی، بانی اسلام کی۔ کانت وزیرۃ صدق علی الاسلام وکان رسول اللہ یسکن الیہا۔ پیغمبر اسلام کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث تھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، فقط روزمرہ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کی دعوت، آپ کے مشن، آپ کی جو انویٹیشن تو اسلام، اس میں آپ کی معین بھی تھی اور مددگار بھی تھی۔ اول من صلی من النساء، سب سے پہلے خواتین میں جو نماز پڑھنے والی ہیں حضور کے ساتھ وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلی نماز گزار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ چیز ہے، ہر معصوم نے حضرت خدیجہ کا حوالہ دیا ہے، حضرت خدیجہ کی شان کو بیان کیا۔ آپ زیارت وارث میں جائیں تو زیارت وارث میں بھی السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ امام حسین کو جو وراثت ہے اس وراثت میں ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ کربلا میں حوالہ دیتے ہیں حضرت خدیجہ کا کہ میں وہ ہوں کہ جن کی جد ماجدہ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ خود اپنا تعارف جو ہے نا وہ کراتے ہیں۔ شام کو خطبہ آتا ہے امام سجاد کا، اس میں بھی حوالہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ امام زمانہ کی دعا جو دعائے ندبہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حوالہ جو ہے نا حضرت خدیجہ کا آتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہر معصوم نے تمسک کیا ہے، ہر معصوم کی مادر گرامی ہے۔ سلسبیل کے جو چشمے جہاں سے رواں ہیں، کوثر کا چشمہ جو فیاضی دے رہا ہے، یہ کس کا تصدق ہے؟ یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اس تصدق کا صدقہ ہے کہ چشمہ کوثر میں سلسبیل کی روانی پیدا ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں خیرات ہیں، حسنات ہیں، نیکی ہے، خیر ہے، خوبی ہے، وہ سب سیدہ سلام اللہ اور ان کی مادر گرامی ہیں حضرت خدیجہ، خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ کو کچھ ایسے امتیازات ہیں جو باقی کسی کو نہیں ہیں، خاص ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ آپ کسی باقی ام المؤمنین میں وہ خصوصیات اور وہ امتیازات آپ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو نصیب کی۔ ان امتیازات میں، ان خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے، سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ آپ کی وجود مبارک سے نسل پاک کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی شان ہے کہ جس میں باقی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں ہے اس میں، حضرت خدیجہ کی ہے۔ آپ کے ان معنوی کمالات کو دیکھا جائے، اس معنوی جو ارتقاء ہے اس کو دیکھا جائے، اس میں کیا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے وجود مبارک سے، اسی وجہ سے
روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وحی ہوئی کہ پیغمبر آخر زمان آئیں گے نسلہ من مبارکہ، جن کی نسل چلے گی مبارکہ سے۔ اللہ اکبر۔ سید سلام اللہ علیہ کے القاب میں بھی ہے مبارک، لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ آخر الزمان جو پیغمبر ہوں گے ان کی جو نسل چلے گی نسلہ من مبارکہ، ان کی نسل چلے گی مبارکہ سے ہوگی، ایک بابرکت ذات سے ہوگی۔ ان کا وجود مقدس بہت بابرکت ہے، لہذا بہت بڑا توسل بھی ہے، توسل ہے بی بی کا، اور بی بی کے ان نسلہ من مبارکہ، اور یہاں مبارکہ سے مراد حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اور پھر وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی مادر گرامی کی ہمجوار ہوں گی، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار جو عظیم ترین، پوری کائنات کی عظیم ترین جو چار خواتین ہیں، ان میں ایک حضرت مریم ہے، اور حضرت خدیجہ ہے، حضرت آسیہ ہیں، اور آپ کی جو دختر ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو ساری جتنی افضل النساء میں اولین اور آخرین، سارے عالمین کے اوپر جنہیں فضیلت حاصل ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین ہے، جو کوثر بن کے آئی ہیں۔ کوثر کی سرسبیل کا جو مبنی ہے اور منبع ہے اور سرچشمہ ہے، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو آپ کے لیے قرۃ العین ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضور جب اس آیت کی، یہی آیت جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جب اس آیت کی آپ تلاوت فرماتے تو فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، جب لوگوں نے پوچھا، جب اصحاب نے پوچھا تو فرمایا کہ ازواجنا سے مراد جو ہے نا وہاں کیا ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور ذریات تنا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اس سے مراد جو ہے علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ تفسیر قمی میں دیکھیں، اس میں یہی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کے وجود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ کوثر کا اجرا کیا ہے۔ سلسلہ کوثر کا جو صدور ہے آپ کی وجود مقدس سے۔ پھر دوسری جو خصوصیت ہے کسی اور کو حاصل نہیں، خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نسل پاک سے سرفراز فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ جب حضور معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، واپس جب آئے تو جبریل نے پروٹوکول کے ساتھ جب واپس تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ہمارا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ سلام اللہ کی طرف سے، ان اللہ هو السلام وفیہ السلام الیہ السلام وعلی جبریل السلام۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ سلام ہے، وہ پروردگار جو سلام ہے، سلام اسی کی طرف سے ہے، اور سلام درود اسی کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ کہا سلام بھیجا ہے اللہ نے، یہ کسی اور کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فقط اور فقط جو سلام ہے ازواج میں فقط حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ جس طرح نسل پاک کا صدور اور کوثر کے تصدق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے،
اسی طرح جو اللہ کا سلام ہے، سلام الہی ہے، وہ کیا ہے؟ معراج کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔ اس وجہ سے سلام بھیجنے والا اللہ ہے، اور جس پہ اللہ سلام بھیجے، اللہ اکبر، اس نے اپنے نبیوں پہ سلام بھیجا ہے، اس نے اپنے رسولوں پہ سلام بھیجا ہے، اس نے اپنے اولیاء پہ سلام بھیجا ہے، اس نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سلام بھیجا ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے ازواج میں، مطہرات میں، ام المومنین والمومنات میں، پہلی خصوصیت کہ نسل پاک پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ کے توسط سے، دوسری خصوصیت سلام الہی حضرت خدیجہ کے لیے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ایثار اور قربانی اقتصادی لحاظ کے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج بھی اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مرہون منت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنی چمک اس وقت آپ اسلام کی دیکھ رہے ہیں، اس چمک میں ایک حصہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ہر طرف سے جب اقتصادی ناکہ بندی تھی، اقتصادی بائیکاٹ تھا، اپنی ساری دولت کمال اسلام، بانی اسلام کے سپورٹ کر دی، اور سارے کا سارا جو سلسلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام کی جو شکوہ ہے، اسلام کی جلالت ہے، اسلام کی جو منزلت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جو تصدق ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے، کہ ان کی قربانیاں اور ان کے اس ایثار کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال خدیجہ سے اسلام کی شان بنی، اسلام کی آن بنی، اسلام کی عزت بنی، اسلام کی عظمت بنی، اور سب کچھ اپنا قربان کر دیا، حتیٰ کہ 3 سال جو شعب ابی طالب میں قربانیاں دیں، زحمتیں برداشت کی، اس میں سارے مسلمان، سارے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر دکھ، کس قدر مصائب اور کس قدر شدائد جو ہے نا وہ برداشت کیا۔ اس عنوان کے ساتھ آپ کو دیکھیں تو آپ کا وفات نہیں کہا جائے گا، آپ کی شہادت کہا جائے گی، کیونکہ انہی شعب ابی طالب کی ان وفا اور شعب ابی طالب کی ان سختیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، انہیں جب آپ نگاہ میں رکھیں گے، اور ان کی وجہ سے آپ کی صحت میں جو بگاڑ ہوا، اور آپ کی صحت جو خراب ہوئی، اور آپ بستر علالت پہ جو رہی ہیں، اس عنوان سے جب دیکھا جائے گا تو آپ وفات حضرت خدیجہ نہیں کہا جائے گا، شہادت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس عنوان کے تحت جو ہے نا کہا جائے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اگر ان احوال کو کسی کے ساتھ جو ہے نا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا اسلام کے، یہ خصوصی عنایات ہیں، خصوصی عنایات ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عنایات اور خاص قسم کی جو توجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی اس قدر یعنی آپ کی مونس تھیں، آپ کی مددگار تھیں، آپ کی غمگسار تھیں، اور آپ کی سلسلے میں جو اسلام کی ترقی اور تعالی میں آپ کی ایک بہت بڑی جو مددگار ہستی تھی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، اور حضور بھی اسی عنوان کے تحت اسلام کی معاون، اسلام کی مددگار، اسلام اور مشن مقدس کو آگے بڑھانے والی ذات، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس راہ دین میں، راہ اسلام میں، راہ قرآن میں، بانی اسلام کی قدموں میں اپنا سارا مال جو ہے نا قربان کر دیا، اور کبھی حضور برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، جب بیٹھتے تھے تذکرہ ہوتا تھا، یاد کیا کرتے تھے، محفل ہوتی تھی یاد کیا کرتے تھے،
خواتین ازواج مطہرات ان کو درمیان بھی یاد کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کو. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور هل كانت الا عجوزا فقد ابدلك اللہ خیرا منها. آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کو تو جوان اللہ نے بیویاں عطا کی ہیں, خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں. ان کے بدلے میں فرمایا کہ کیا کہا ہے آپ نے, واللہ ما ابدلنی خیر منها, اس خدا کی قسم مجھے خدیجہ جیسی کوئی بیوی جو ہے نا نہیں ملی ہے خود. اور فرماتے ہیں آمنت اذ کفر الناس وصدقتنی وکذبنی الناس. فرمایا کہ جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے خدیجہ اقرار کر رہی تھی. جب سب سے پہلے جو ہیں لوگ مجھے جو ہے نا وہ تکذیب کر رہے تھے, یہ میری تصدیق کر رہی تھی. حضرت خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد عطا, مجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے جو چشمہ کوثر بن کے آئی ہے. یہ ساری اگر اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اسد الغابہ کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 438 پر, اصحابہ کے 4تھی جلد کے 275 پر جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا موجود ہے کہ قسم اس ذات کی اٹھائی, کہ اس ذات کی قسم کہ حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون جو ہے نا وہ نہیں تھی. خدیجہ تھی جو کہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں وہ مجھ پہ ایمان لے کے آئی, لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں وہ میری تصدیق فرما رہے ہیں. خدیجہ تھی جنہوں نے اپنا مال میری مواسات میں سب کچھ قربان کر دیا اس اسلام کی خاطر, اس قرآن کی خاطر, اس دین کی خاطر, اس توحید کی خاطر. اور خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری کیا ہے, باقی بیویوں سے محروم رکھا گیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں جو ہے نا یہ بات کہا کہ اب کے بعد میں کبھی بھی حضرت خدیجہ سے متعلق کوئی اس قسم کی بات نہیں کروں گی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر تاریخ میں ہے کہ جب بھی گوسفند ذبح کرتے تھے نام خدیجہ پہ قربان کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی جو سہیلی ہیں ان میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے. اس وجہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ان کو کیوں آپ دیتے ہیں, فرمایا اس وجہ سے کہ چونکہ ان کا رشتہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہے, اس وجہ سے. اسی سختیوں کے عالم شیب ابی طالب میں 3 سال جو آپ نے گزارے ہیں بہت سختیاں ہیں, اور میں نے اسی عنوان کے تحت میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ اگر ان سختیوں کو دیکھتے ہیں کہ اس مصائب اور شدائد کو دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام اسی سال 2 محسنین سے پیغمبر اسلام کو صدمہ ہوا ہے, بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. اور پیغمبر نے حضرت ابو طالب, دنیا کیا جانے کے شان حضرت ابو طالب کیا ہے, وہ عظمت کیا ہے, وہ جلالت کیا ہے, وہ شوکت کیا ہے, وہ شان عظمت کیا ہے. حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے, اس کے بعد 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ کی دنیا کے ٹھیک ہے بعض لوگ سوگ مناتے ہیں 3 دن کا ہے, 7 دن کا ہے, 40 دن کا ہے. حضور نے اس پورے سال کو جو ہے نا سوگ کا سال قرار دیا. عام الحزن, عام کہتے ہیں سال کو, حزن کہتے ہیں دکھ کو, سوگ کو کہتے ہیں.
پورے سال کو حضور نے سوگ کا سال قرار دیا ہے، دو محسنین کے بچھڑ جانے پہ اس قدر صدمہ ہے۔ اور فرمایا کہتے ہیں یا اللہ میں کس صدمے کو سب سے زیادہ کہوں، حضرت ابو طالب کی وفات کو یا حضرت خدیجہ کی وفات کو؟ اس وجہ سے بہت زیادہ جس بات کی طرف حضور کو، یعنی ایسا سلسلہ ہے، ایسا دکھ ہے اور ایسا غم ہے، ایسا سوگ ہے، وصیتوں میں حتیٰ کہ بستر علالت پہ ہیں، اور بستر علالت پہ سب سے وصیتوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہے۔ سب سے پہلی جو وصیت کی اور وصیت یہ تھی، یا رسول اللہ اگر خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ پہلی وصیت تھی حضرت خدیجہ کی۔ یہی 5 سال کا سن ہے بیٹی کا، حضرت فاطمہ الزہرا، آپ ان کی وصیتوں میں دیکھیں تو ان کی وصیتوں میں پہلی وصیت یہی ملتی ہے۔ حضرت امیر المومنین کو کہا سرانے پہ بیٹھیں، اور یہی بی بی کی ان وصیتوں میں سے بھی ہے، یا امیر المومنین اگر کوئی خدمت میں کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ رے معصومہ کونین، ادب دیکھیے، شان دیکھیے، گفتگو کا انداز دیکھیے، کہ اگر کوئی شان میں کمی رہ گئی ہو، خدمت میں کمی رہ گئی ہو، فرماتے ہیں کہ بی بی آپ کو تو بڑی زحمتیں اٹھانا پڑی اس گھر میں، آپ کو تو مصائب جھیلنے پڑے، آپ کو شدائد جھیلنے پڑے، آپ کو تو کتنی مصیبتیں آئیں، دروازہ آپ پہ گرایا گیا، محسن آپ کا شہید ہو گیا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی سب سے پہلی وصیت یہ ہے، یا رسول اللہ اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف۔ فرماتے ہیں خدیجہ کیا کہہ رہی ہو، تم نے آ کے اس گھر میں مصائب دیکھے، شدائد دیکھے، 3 سال شیب ابی طالب کے وہ دکھ، وہ درد، اور اسی کی وجہ سے یہ علالت، اور آپ اس دنیا سے، اور دوسری وصیت فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میری زہرا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ دوسری ان وصیتوں میں سے ہے، بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور نے تو بہت خیال رکھا، اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے، جب تک سیدہ نہ بیٹھتی تھی اس وقت تک نہیں بیٹھا کرتے تھے، 6 مہینے تک دق الباب کہہ کے اور اہل بیت اطہار کا نام بلند کر کے صبح سویرے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کے دنیا کو بتاتے تھے 180 دن مسلسل۔ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، اس گھر کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ باب خدا کا گھر ہے، یہ اللہ تک پہنچنے والوں کا گھر ہے، یہ اللہ کا بیت ہے، وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا گھر، اللہ کا نام روشن ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ تم اس گھر کا خیال رکھنا جہاں پہ حضور دق الباب کیا کرتے تھے اور بغیر سلام کے کبھی اندر داخل نہیں ہوتے تھے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے معمولی گھر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لکڑیاں جمع کر کے آؤ اور اس دن پہ اور اس دروازے پہ آگ لگا دو، دروازے کو گرا دو۔ بی بی نے دوسری وصیت جو کی ہے وہ یہ وصیت تھی، میری زہرا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں بی بی کو کہوں گی، آپ کی بیٹی کو کہوں گی، وہ آپ کو بتائیں گی۔ تیسری وصیت یہ ہے، حجرے میں لے کر گئی، بچی کو کہا بیٹی تمہارا بات جو ہے نا، تیرے بابا ہمیشہ اس کا بہت زیادہ پاس کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے میں میرے بابا سے کہتے ہوئے
اس طرح ہے کہ قبر میں مجھے اتارنے سے پہلے ایک بات تم یاد رکھنا کہ جب وہ پہلی وحی آئی تھی نا آپ کے بابا کی جو یہ ابا تھی، اس دوران کہا کہ جب میرا کفن کریں، جب میری تجہیز و تکفین کریں تو اپنی ابا مجھے میرے قبر میں اور میرے جسم اطہر پہ وہ قبر اور قبر کے اندر اپنی ابا، یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم اپنے بابا سے کہنا کہ ماں زہرا، ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو پہلی وحی آپ کے اوپر آئی اور آپ کے بدن مطہر پہ جو ابا تھی، وہ اس کے ساتھ مجھے کفن دیجئے۔ حضور نے وہ ابا بھی دی۔ ایسے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، جبریل امین جلدی جاؤ، اس لیے کہ حضرت خدیجہ محسنہ ہے، ہماری محسنہ اسلام ہے، انہوں نے اپنی سب کچھ جتنی دارائی ہے اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ تم اس طرح کرو، ایک کفن الہی لے کر جاؤ۔ ہاں، حضرت خدیجہ کو 2 کفن ملے، ایک پیغمبر اسلام کی ابا کے ساتھ کفن دیا گیا، دوسرا کفن الہی ہے، اللہ کی طرف سے آیا۔ ہاں، اس کفن کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ ہاں، جب واپس آئے بچی نے پوچھا، میں کہوں گا کس قدر عظمت، ادھر 5 سال کا سن، بچی پریشان ہے، میں کہوں گا بی بی آپ تو باپ کا سایہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، آ جائیں کربلا دیکھے 4 سال کی سکینہ، خائے شمر کے تازیہ نے شمر کے تماشے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ یا اللہ، بی بی کا ذکر بعظمت ہوا ہے، پروردگار بی بی کے تصدق میں یہ جو اس وقت دنیا میں وبا ہے اور اس میں جتنے لوگ بیمار ہیں، پروردگار بی بی کے تصدق میں ان سب کو صحت و سلامتی، شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ سب مومنین مومنات جس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور بالخصوص سید شفتر علی شاہ، سید اطرت حسین، سید عباس علی شاہ، آمنہ بی بی، احسن بی بی، حسن عسکری، سید انور حسین شاہ، جمیلہ بیگم اور جملہ مومنین مومنات، وہ مومنین مومنات جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، شہدائے عزیز اور جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار تو نے جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔